فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفضل، لیکچر نمبر 4۔ عنوان ہے آفات و حوادث، بیماری اور موت۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 98۔ باب شروع ہو رہا ہے 10واں اور اس کا عنوان ہے ذات الہی کے پوشیدہ ہونے کا مطلب۔ سامعین، گزشتہ باب میں آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو سن چکے ہیں، جس میں آپ نے سورج کی حقیقت کے بارے میں انسانوں کی لا علمی کے حوالے سے بات کی اور فرمایا تھا کہ جب انسان سورج جیسی شے کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں جانتا کہ سورج کی حقیقت کیا ہے تو وہ اس ذات کی حقیقت کو کس طرح جان سکتا ہے جس نے سورج کو خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخفی کیوں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مفضل ابن عمر سے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مفضل ابن عمر سے فرمایا، دیکھو مفضل، اب اگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا لوگ یہ کہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ مخفی یا پوشیدہ کیوں ہے، یعنی وہ کسی کو دکھائی کیوں نہیں دیتا، تو انہیں یہ جواب دیا جائے کہ وہ اس طرح پوشیدہ نہیں ہے جس طرح تم سمجھتے ہو۔ مثلاً وہ کسی چیز کے پیچھے چھپا ہوا نہیں ہے جیسے تم دروازوں اور پردوں کے پیچھے ایک دوسرے سے چھپ جاتے ہو۔ وہ اس طرح کی کسی ترکیب سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی شے کائنات میں ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی ذات کو چھپا سکے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نگاہوں سے پوشیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی بصارت ہی نہیں بلکہ انسان کے وہم و گمان اور تصور سے بھی مخفی ہے۔ اس کی ذات والا صفات انسانوں تمام مخلوقات کے ادراک سے زیادہ لطیف ہے۔ نہ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، نہ کان اسے سن کر محسوس کر سکتے ہیں، نہ جلد اس کا لمس محسوس کر سکتی ہے، نہ زبان اس کے ہونے کا احساس کر سکتی ہے، اور نہ سونگھنے کی صلاحیت کی مدد سے اس کے بارے میں کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مفضل، اب اس بات کو ایک اور طرح سمجھو، وہ بھی لطیف ہے لیکن اسے محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن اسے آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں۔ مادی اشیاء کی حقیقت۔ آج سائنس مختلف اشیاء کے بارے میں ماضی کی نسبت زیادہ آگاہی رکھتی ہے لیکن ان کی حقیقت کو جاننے سے قاصر ہے۔ مثلاً روشنی کے بارے میں آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ روشنی لہروں کی شکل میں ہے یا ذرات کی شکل میں ہے۔ مادے اور توانائی سے سب واقف ہیں لیکن مادے کی اصل کیا ہے، توانائی کس چیز سے مل کر بنی ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کے بارے میں کسی انسان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ لطیف کیوں ہے حالانکہ اس سے بھی بالاتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، اگر وہ لوگ کہیں کہ جناب وہ لطیف کیوں ہے اگر وہ اس سے بھی بالاتر ہے، تو مفضل، یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط اور مہمل ہے، اس لیے کہ جو خدا تمام اشیاء عالم کا خالق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر شے سے بالاتر اور ہر شے کے سوا ہو۔ سبحانہ تعالی اما یشرکون، سورہ روم کی آیت نمبر 40۔ ترجمہ ہے، پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے
जो ये लोग करते हैं। अदम मार्फत का मतलब, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफज़्ज़ल अगर वो ये कहें कि तुम तो इसकी अदम मार्फत अपनी कम इल्मी के सबब इस तरह बयान करते हो कि जैसे वो कोई नामालूम चीज़ है, यानी तुम कहते हो कि अक्ल इंसानी अल्लाह की ज़ात का इदराक ही नहीं कर सकती, तो इस तरह तो वो तुम्हारे नज़दीक एक नामालूम चीज़ हुई। तो इन लोगों को ये जवाब दिया जाए कि हाँ, एक तरीक़े से तो वाकई ऐसा ही है, यानी अक्ल इंसानी इसकी ज़ात का इदराक नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर इस बात को दूसरी तरह से देखा जाए तो वो यानी अल्लाह ताला हर करीब से ज़्यादा करीब है, यानी जब असबात वजूद खुदा के दलाइल के ज़रिए इसके वजूद पर इस्तदलाल किया जाए तो इसका वजूद ऐसा साबित है गोया हमारे सामने ही मौजूद है। वजूद खुदा के बहुत सादा दलाइल, वजूद खुदा के दलाइल ऐसे हैं कि इनका अहाता नहीं किया जा सकता। ये पूरी किताब वजूद खुदा के दलाइल को आश्कार कर रही है। हम सिर्फ चंद नुकात नौजवान सामीन के लिए पेश करना चाहते हैं। नंबर 1, ज़िंदगी और मौत। हर शख्स का तजुर्बा है कि इंसान ना अपनी मर्ज़ी से पैदा हो सकता है और ना अपनी मर्ज़ी से मर सकता है। ना कोई इंसान बग़ैर सांस के लिए ज़िंदा रह सकता है, ना वो अपने दिल की धड़कन रोक सकता है। नंबर 2, सूरज का तुलू और गुरूब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा कि मेरा खुदा ज़िंदा करता है और वही मौत देता है। तो फ़िरौन ने सज़ाए मौत के एक कैदी को बुलाकर आज़ाद कर दिया और एक बेकसूर आदमी को कत्ल कर डाला और कहा कि देखो, मैं ज़िंदा करता हूँ और मैं ही मारता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा खुदा सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मग़रिब में गुरूब करता है, तुम सूरज को मग़रिब से तुलू करके दिखाओ। ये बात सुनकर फ़िरौन हक्का बक्का रह गया, इसलिए कि ये काम किसी इंसान, किसी मखलूक के बस में नहीं है। नंबर 3, ये सब तो बड़ी बातें हैं, इंसान की बेबसी तो ये है कि अपने ख्वाबों पर भी इसे इख्तियार नहीं। ख्वाब न वो अपनी मर्ज़ी से देख सकता है और ना इसके लिए मुमकिन है कि वो ख्वाब ना देखे। मिन हैसिल वजूद मिन हैसिल माहिया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मुफज़्ज़ल एक ज़ाविये से तो अल्लाह का वजूद वाज़े और रोशन है, वो किसी से मख्फी नहीं। इल्म मन हैसिल वजूद, और दूसरे ज़ाविये से वो नाकाबिल शनाख्त, नाकाबिल फ़हम है कि इसकी ज़ात को दर्क नहीं किया जा सकता। मिन हैसिल हक़ीक़ा वल माहिया, यानी हाल अक़ल का भी है कि शवाहिद और दलाइल से इसका वजूद साबित, मगर इसकी हकीकत और माहियत किसी को मालूम नहीं। किसी शय को 4 तरीक़ों से मालूम किया जाता है। अब अगर ये सवाल उठाएं कि अशियाए आलम से इसका बालातर होना किस तरह मालूम हुआ, यानी वो कैसे कहा जा सकता है कि वो पूरी कायनात से मावरा, बालातर और इन सब के सिवा है, तो इन्हें जवाब दिया जाएगा कि अगर तुम किसी शय के बारे में कुछ मालूम करना चाहो तो इसके लिए 4 तरीक़े हैं। जब इस शय को इन 4 तरीक़ों से मालूम किया जाएगा तो इसकी हकीकत के बारे में बात वाज़ेह होगी। नंबर 1, ये देखा जाए कि क्या वो शय मौजूद है या नहीं। नंबर 2, फिर ये मालूम किया जाए कि वो शय भी नफ्सी वो शय फ़ी नफ्स क्या है। नंबर 3, वो शय किस तरह की है और उसकी सिफत क्या है। नंबर 4, ये मालूम किया जाए कि वो किस वजह और किस सबब से है। 4 तरीक़े हम अपने नौजवान सामीन के लिए बात को आसान करके बयान करें। आप किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें। मसलन आप एक जगह एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ देखते हैं। ये मोबाइल तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसके सिग्नल्स आपको नज़र आ रहे हैं? क्या आपको यकीन है कि इसकी बैटरी काम करेगी? क्या इसके अंदर कोई सिम मौजूद है? क्या ये असली मोबाइल है या महज एक डमी है? मोबाइल की हकीकत जानने के लिए पहले आपको बहुत कुछ मालूम करना होगा। आप इस नज़र आने वाले मोबाइल को चेक करेंगे, इसका वज़न, बैटरी और सिम की मौजूदगी आपको बताएगी कि हाँ, ये एक मोबाइल फ़ोन है। अगर इसमें ये सब लाजमी चीज़ें नहीं होंगी तो आप जान जाएंगे कि ये देखने में मोबाइल लगता है, लेकिन दरअसल ये कुछ भी नहीं। अलबत्ता अगर इस मोबाइल में मतलूबा चीज़ें मौजूद हैं तो
آپ یقین کر لیں گے کہ ہاں یہ موبائل ہے۔ یہ تمام طریقے بیکار ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل سنو، ان 4 باتوں یعنی کسی چیز کو جاننے کے طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہے جس کی مدد سے مخلوق اپنے خالق کو کامل طور پر معلوم کر سکے، سوائے اس کے کہ وہ اس قدر جان لے کہ وہاں وہ موجود ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے مگر مانتے ہیں۔ آپ خواب دیکھتے ہیں، لیکن کیا یہ خواب آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے ہیں؟ پھر بھی ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا۔ خواب کی حقیقت زیادہ تر ایک سراب جیسی ہے۔ ہم خواب سے جاگتے ہیں تو خواب میں جو کچھ دیکھا تھا اس میں سے کچھ بھی ہمارے ارد گرد موجود نہیں ہوتا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہم نے ابھی ان سب چیزوں کو دیکھا ہے۔ اسی طرح کسی کام کا ہم ارادہ کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی اپنے ارادے کو دیکھا، سونگا، چکھا یا سنا ہے؟ ہم درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا یہ درد کبھی ہمیں نظر آیا؟ کسی سانحہ کا سن کر آپ افسردہ ہو جاتے ہیں، تو کیا کبھی اس افسردگی کو آپ نے دیکھا؟ یہ وہ تمام کیفیات ہیں جو خود ہم پر گزرتی ہیں۔ اسی طرح بے شمار قوانین قدرت ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی مثال ہم گزشتہ صفحات میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ ذات خالق کو جاننا محال ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، اب اگر وہ یہ کہیں کہ وہ کیوں کر ہے اور کیا چیز ہے، تو اس کی کن یعنی حقیقت کا جاننا اور اسے مکمل طور پر سمجھنا امر محال ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ کیوں اور کس سبب سے ہے، تو یہ سوال اللہ جل شانہ کے حوالے سے بالکل ساقط یا بالکل غلط ہے، اسی لیے کہ اللہ جل شانہ ہر چیز کی علت و سبب سے ہے۔ کوئی دوسری شے اللہ تعالیٰ کے وجود کی علت و سبب سے نہیں ہے۔ علت اور سبب یہ دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ امام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا وجود کسی دوسرے وجود کا محتاج ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا تو اس کا سبب و علت اس کے ماں باپ ہوں گے۔ کوئی عمارت بنے گی تو اس کا سبب بنانے والا اور اس پہ استعمال ہونے والا سامان ہوگا۔ پھول کھلے گا تو اس کا سبب اس کا بیج ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے علت و سبب نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ ساری علتیں اور سبب خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ رب کائنات کے لیے اس طرح کے سوال اٹھانا ہی ایک احمقانہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت جاننا ضروری نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو مفضل، جب انسان کو معلوم ہو گیا کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ یہ بھی جان لے کہ وہ اللہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح دوسری روحانی اور لطیف اشیاء ہیں جنہیں ہم نہ دیکھنے کے باوجود مانتے ہیں اگرچہ نہیں جانتے۔ دیکھیے، نفس اور روح 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس کے جسم کے اندر یہ دونوں موجود ہیں، لیکن کیا کوئی انسان نفس اور روح کی حقیقت کو جان سکتا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، نفس کس شکل و صورت کا ہے؟ روح کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب کوئی انسان مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اگرچہ روح کو پرواز کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ موت کو سب جانتے ہیں، لیکن موت کی حقیقت کیا ہے، یہ کس شکل و صورت کی ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی موت واقعہ ہو گئی۔ 300 سورج جو دکھائی نہیں دیتے۔ آئیے ذرا فزکس کی دنیا میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک شے کا نظر نہ آنے کے باوجود موجود ہونا کس طرح ممکن ہے۔ سائنس پڑھنے والے دوست جانتے ہیں کہ اس بے کراں کائنات کے مختلف حصوں میں لاکھوں خربوں میل لمبے چوڑے گیس کے بادل پھیلے ہوئے ہیں۔ گیس کے ان بادلوں کو نیبولا کہا جاتا ہے۔ نظر آنے والی کائنات میں اب ایسے عظیم الشان بادل سینکڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان بادلوں میں سے ایک بادل جس میں لاکھوں ستارے موجود ہیں، جنہیں ریڈیائی دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں کشش ثقل کی مقدار اتنی ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں یہاں سورج جیسے مزید 300 ستاروں کا ہونا یقینی ہے۔
सूरज जैसे ये 300 सितारे किसी दूरबीन और किसी आले से दिखाई नहीं देते, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि यहाँ कम से कम 300 सूरज मौजूद हैं। इन सूरजों की मौजूदगी का पता सिर्फ रियाजी के उसूलों से ही लगाया जा सकता है, और इसका सबूत कशिश शकल की ज़्यादती है। यहाँ मौजूद कशिश शकल इस मकाम पर नज़र आने वाले सितारों की मजमूई कशिश शकल से बहुत ज़्यादा है। नज़र न आने वाले मादे को मानते हैं, लेकिन इस तरह का मादा अगरचा मौजूद है, लेकिन इंसानी आँख या किसी साइंसी आले से नहीं दिखाई देता। साइंसदान तमाम तर खलाई तरक्की और आला तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद इस मादे को देखने से कासिर है, लेकिन इस मादे के वजूद को साबित करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि मादा कायनात में हर तरफ बिखरा हुआ है। इस नज़र न आने वाले मादे पर तहकीक का आगाज़ 1971 में हुआ था। इस मादे को डार्क मीटर यानी नज़र न आने वाला मादा कहा जाता है, और हवाला है द यूनिवर्स कायनात। मुसन्निफ़ हैं सैयद अब्दुल्ला। अल्लाह ताला की ज़ात इस सारी कायनात की खालिक है, तो जब इंसान अल्लाह ताला की ज़्यादातर मखलूक़ात को नहीं देख पाता, इसके बावजूद तमाम तर इल्मी और अक़ली दलाइल के साथ इसके वजूद का कायल है, तो फिर इस नज़र न आने वाले मादे के खालिक को देखे बग़ैर मानने से इसे कौन सी दलील रोकती है। इस मादे को अगर एक ज़ाविये से देखें तो एक धोखा मालूम होता है, क्योंकि बज़ाहिर है ही नहीं, लेकिन इल्म रियाजी के हिसाब से देखें तो इस मादे का वजूद रोज़ रोशन की तरह रोशन और वाज़ेह है। बाब शुरू हो रहा है 11वां, तबीयत, फितरत, नेचर। सफ़ा नंबर है 109। इस बाब से इमाम अलैहिस्सलाम एक ऐसे मौजू पर रोशनी डाल रहे हैं जो क़दीम होने के साथ साथ हयातियात का जदीद मौजू भी है। आज साइंसदानों की अक्सरियत इस बात पर यकीन रखती है कि दुनिया और कायनात में जो मखलूक़ात और क़वानीन मौजूद हैं, इन्हें नेचर ने बनाया है। इमाम अलैहिस्सलाम इस हवाले से इस्लामी नुक्ते नज़र बयान फरमा रहे हैं। नेचर के हवाले से ये साइंसी मबाहिस से इससे पहले शायद उर्दू ज़बान के किसी दीनी किताब में आपकी नज़र से नहीं गुज़रे होंगे। बेमायने काम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफज़्ज़ल ज़ाहिरी उलूम के हामिल अफराद, मसलन आज के साइंसदान, कहते हैं कि तबीयत यानी नेचर कोई ऐसा काम करती ही नहीं जो बेमायने, बेकार या नाक़िस हो। वो कहते हैं तजुर्बा और मुशाहिदा इसकी गवाही देता है। यानी ऐसे लोगों का ख़याल है कि खलक़त के सारे पुरअसरार और पेचीदा और हैरान कुन काम तबीयत सरअंजाम देती है। हर चीज़ की खलक़त का सबब और खालिक अल्लाह ताला नहीं, बल्कि ये नेचर है। तो मुफज़्ज़ल ऐसे लोगों से जो ये पूछा जाएगा कि तबीयत यानी नेचर को अक्ल और हिकमत किसने अता की कि वो इन हज़ारों लाखों मखलूक़ात के हुदूद को जान सके और किसी काम में हद एतदाल और काबिलियत से आगे ना बढ़े। हालांकि ये एक ऐसी बात है जो अक्लों को बहुत सारे तजुर्बात के बाद भी हासिल नहीं होती। नेचर को किसने बनाया? अपने नौजवान सामीन के लिए बात को आसान करके बयान करें। अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करने वालों का ख़याल था और है कि ये सारी कायनात और उसमें मौजूद हर शय को तबीयत यानी नेचर ने बनाया है, और वही इन अशिया को डिज़ाइन करके पैदा करती है। मसलन एक खूबसूरत फूल खिलता है तो ये नेचर ही का मुआवजा होता है। बच्चे नशोनुमा हासिल करते हैं तो ये नेचर के मुताबिक करते हैं। मौसम बदलते हैं तो ये काम नेचर ही करती है। ये गुमराह कुन बातें आज से 2000 साल पहले भी कही जाती थीं, और आज भी अक्सर साइंसदान अल्लाह ताला के मुताबादिल के तौर पर इसी लफ्ज़ नेचर को इस्तेमाल करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही लोगों के लिए फरमाया कि इनसे पूछा जाए कि अगर ये नेचर ही खालिक है तो अशिया मसलन मादे, अनासिर और इसकी आमेज़िश के बारे में इसे किसने बताया? कौन सी चीज़ किन अनासिर की किस आमेज़िश से मिलकर बनेगी? मसलन पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स में से कौन से एटम इस्तेमाल होंगे? इसका डिज़ाइन, साख्त, साइज़ क्या होगा? इसे नशोनुमा हासिल करने के लिए कब, कैसे, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ये शय जो पैदा होगी तो ये ज़मीन के माहौल में क्या किरदार अदा करेगी? इन सब पुरअसरार और पेचीदा बातों के बारे में
नेचर को किसने इत्तला दी? जिसका इनकार इसी का इकरार। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो मुफज़्ज़ल, अब अगर वो कहते हैं कि तबीयत यानी नेचर ऐसे तमाम काम करने पर कादिर है, यानी नेचर इल्म, इरादा और कुदरत और ताकत रखती है, तो उन्होंने इसी बात का इकरार कर लिया जिसका इनकार कर रहे थे। वो तो कह रहे थे कि ये सारी कायनात और इसमें मौजूद अशिया खुद ब खुद पैदा हुई हैं, इन्हें किसी ने खल्क नहीं किया। अब वो मान गए कि इन्हें तबीयत यानी नेचर ने पैदा किया है। अब अगर वो कहते हैं कि फ़ितरत में इल्म, इरादा और कुदरत मौजूद है, तो हम खालिक कायनात की इन्हीं सिफ़ात को बयान करते हैं। अलबत्ता वो इस खालिक को फ़ितरत, नेचर समझते हैं और हम इस ज़ात को खालिक, हकीम, कदीर, अल्लाह, माबूद, आलिम या अलीम कहते हैं। अगर वो लोग इस बात से इनकार करें कि नेचर में हिकमत, इल्म, इरादा और कुदरत नहीं पाई जाती, तो फिर तुम देखो कि हर शय की खिलकत, इसका मादा, इसके अनासिर की आमेज़िश, इसका पैदा होना, नशोनुमा हासिल करना और आखिरकार इसका सफ़े हस्ती से मिट जाना, ये हक़ाइक़ चीख चीख कर कह रहे हैं कि हर मौजूद शय ज़रूर किसी ऐसे खालिक की पैदा हुई है जो बड़ा हिकमत वाला और साहिब इल्म और कुदरत है। नन्हे से बीज से हज़ारों पेड़, क्या इस नेचर में ये ताकत, कुदरत, मंसूबाबंदी और इस कदर पुरपेच काम करने की सलाहियत हो सकती है कि वो एक नन्हे से बीज के अंदर हज़ारों लाखों फूलों और फलों और पेड़ों को महफूज कर सके, और ये सारे फूल, फल और पेड़ इस बीज के अंदर इस वक्त तक छुपे रहें जब तक इसे मिट्टी में ना बोया जाए? फिर सवाल ये भी होगा कि इब्तिदा में ये बीज आया कहाँ से, इसे ईजाद किसने किया, इसका मादा कहाँ से हासिल हुआ, इसके अंदर मुख्तलिफ अनासिर किस तरह जमा हुए, और ये मंसूबा साजी किसने की, इस बीज में किस कदर फूल, फल और पेड़ किस तरह और कब तक छुपे रहेंगे। ये तो ऐसे काम हैं कि इंसान, जिसकी अक़ल सब हैवानों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, वो भी इन कामों को सरअंजाम देने से कासिर है। एबनॉर्मल बच्चे खालिक के होने की दलील। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफस्सिल सुनो, कदीम अदवार में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनका ख्याल था कि अशियाए आलम यानी ये सारी कायनात इत्तेफाकन पैदा हो गई है। जैसे किसी जगह ज़मीन किसी और मकसद से खोदी जाती है और वहाँ इत्तेफाकन एक ख़जाना निकल आता है। इसके लिए उन्होंने दलील ये कायम की कि बच्चे कभी नाक़िस यानी एबनॉर्मल पैदा हो जाते हैं, कभी किसी बच्चे के हाथ में 5 के बजाय 6 उंगलियां होती हैं, या कोई बच्चा पैदाइशी नाबीना होता है, या अक्सर 2 या 4 टांगों वाले बच्चे पैदा होते हैं। इनका ख्याल है कि अगर अशियाए आलम यानी मुख्तलिफ मखलूक़ात बाकायदा किसी इरादे, निज़ाम और पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत पैदा होती तो ऐसा हरगिज़ ना होता, और अगर कोई खालिक होता तो वो हर मखलूक को कामिल हालत में पैदा करता। कोई मुंतसिम और मुदब्बिर हरगिज़ ऐसा ना कर सकता। मुफज़्ज़िल, इस बेहकीकत दलील को इस ज़माने के एक फ़लसफ़ी अरस्तु ने इस दौर में रद्द कर दिया था। इसने कहा था कि इस तरह की कोई ख़राबी जो कभी इत्तेफाकन हो जाती है, इसके कुछ ख़ास असबाब होते हैं जो तबीयत यानी नेचर को मुतासिर करते हैं और इसे इसके असल मंसूबे से हटा देते हैं। ख़राबी निज़ाम में नहीं होती। इस बात की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मसलन जदीद मेडिकल साइंस बताती है कि एबनॉर्मल बच्चों की बहुत सी अक़साम का सबब माओं की शराब नोशी होती है। बाज़ औक़ात दर्द रोकने वाली कुछ दवाओं का कसरत से इस्तेमाल भी माओं के निज़ाम तौलीद में ख़राबी पैदा कर देता है और पैदा होने वाले बच्चे को मुतासिर करता है। इसी तरह मर्दों के मामलात में भी होता है। इस हवाले से मासूमीन अलैहिस्सलाम की बहुत सी अहादीस में बाज़ अय्याम और औक़ात की तरफ मुतवज्जे किया गया है कि इन अय्याम और औक़ात में अफ़ज़ाइश नस्ल की कोशिश से गुरेज़ किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो पैदा होने वाला बच्चा ज़हनी या जिस्मानी तौर पर एबनॉर्मल हो सकता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने अरस्तु का हवाला दिया। इसने यही बात कही थी कि अगर इस तरह की कोई ख़राबी पैदा होती है तो इसके कुछ ख़ास असबाब होते हैं जो तबीयत और नेचर के मामूल के कामों में ख़राबी का सबब होते हैं,
اور نیچر اپنے اصل منصوبے سے ہٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ خرابی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں نہیں ہے، اس نظام کے قواعد پر عمل نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ باب نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے قانون قدرت یعنی نیچر کے کام۔ صفحہ نمبر ہے 115۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات اتفاقاً پیدا ہوئی ہے۔ ایسے گمراہ لوگ اپنے نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے ایب نارمل بچوں کی خلقت کی بات کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب گزشتہ باب میں دیا، جس میں امام علیہ السلام نے بتایا کہ کسی بچے کی خلقت میں اس طرح کی خرابی انسان کی دانستہ یا نادانستہ غلطی کا سبب پیدا ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ گفتگو ابھی جاری ہے۔ حیوانات کے ایب نارمل بچے کیوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح حیوانات کے بچوں میں بھی کچھ ایسے ہی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن کے سبب کبھی کبھی کوئی بچہ ناقص یا ایب نارمل پیدا ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر باقاعدہ اور بالکل درست پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس طرح بعض کاموں میں کسی سبب سے کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے تو ہزاروں درست کاموں میں سے کہیں ایک خرابی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سب کچھ اتفاقاً پیدا ہو رہا ہے درست نہیں ہے۔ اس سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اشیاء کا کوئی موجد، خالق اور صانع نہیں ہے۔ اسی طرح وہ خرابیاں جو اس طرح کے کاموں میں طبیعت، نیچر کے معمولات میں سے کسی سبب سے پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کبھی اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ یہ سب کچھ ہی اتفاقاً پیدا ہو گیا ہے۔ جو شخص قانون قدرت یعنی نیچر میں کسی اتفاق کے سبب رونما ہونے والی غیر معمولی بات کی وجہ سے کہتا ہے کہ طبیعت یعنی نیچر کبھی صحیح کام کرتی ہے اور کبھی غلط، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں اتفاق سے پیدا ہو گئی ہیں، تو اس کا یہ کلام غلط اور فاسد ہے۔ اتفاق بے سبب نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ہم پہلے کئی مثالیں پیش کر چکے ہیں کہ خرابی قانون قدرت نیچر میں نہیں ہوتی بلکہ اس قانون میں کسی بیرونی مداخلت کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً آم کی گٹھلی کو آپ میدانی علاقے کے بجائے سمندر کے کنارے ریت میں دبائیں تو اسے پانی بھی دیتے رہیں تو ممکن ہے کہ اسے ایک پودا نکل آئے، لیکن یہ پودا زمین کی نامناسب ساخت کے سبب کبھی بارآور پیڑ نہیں بن سکے گا، اس لیے کہ آم کے لیے قانون قدرت یہ ہے کہ اسے میدانی علاقے کی زرخیز زمین میں لگایا جائے گا تو یہ گٹھلی آم کے بارآور پیڑ میں تبدیل ہوگی۔ اس طرح وہ جڑی بوٹیاں جو پہاڑوں پر اگتی ہیں، انہیں صحرا میں اگانے کی کوشش کریں تو ان کی نشو نما نہیں ہو سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون قدرت یعنی نیچر سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کا معاملہ انسانوں اور حیوانوں میں ایب نارمل بچوں کے پیدا ہونے کا ہے۔ ایسے بچوں کا پیدا ہونا اتفاق تو ہوتا ہے، لیکن یہ اتفاق بے سبب نہیں ہوا کرتا۔ اس کا سبب قانون قدرت نیچر سے روگردانی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جس کا احوال آپ آئندہ سنیں گے۔ طبیعت یعنی نیچر اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل سنو، اگر وہ خدا کا انکار کرنے والے یہ کہیں کہ جب طبیعت یعنی نیچر اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے تو پھر اشیاء عالم، انسانوں، حیوانوں اور پیڑ پودوں میں بعض ناقص اور بعض کامل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ مفصل انہیں یہ جواب دیا جائے گا کہ اشیاء عالم کا پیدا ہونے، ان کے نشو نما حاصل کرنے اور ان کے فنا ہو جانے کے سارے قانون کام قدرت کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کو یہ بھی معلوم رہے کہ اشیاء عالم کا وجود میں آنا طبیعت یعنی نیچر کی اپنی خواہش، ارادے یا مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر طبیعت یعنی نیچر ہی سارے حیران کن کام کرتی ہے تو ہمیشہ ایک ہی جیسا کام کرے۔ ایک ہی جیسا کام کرے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیچر ہمیشہ ایک جیسا کام کرتی ہے۔ انسان پر واضح رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت یعنی نیچر جیسے قانون قدرت کے حیران کن کارناموں کا نظارہ کرنے کے بعد انسان پر واضح رہے کہ طبیعت یعنی نیچر قانون قدرت کے مطابق عمل کرتی ہے، اور اس قانون کا قانون ساز اور اس پر عمل درآمد کرنے والا کوئی اور ہے، اور وہ خالق کائنات اللہ جل و شانہ کی ذات والا صفات ہے۔
نیچر اگر ہمیشہ ایک ہی جیسے کام کرتی تو ممکن ہے بہت سے لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے قوانین پر عمل کرنے پر مجبور ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے پاس ہر مخلوق کے لیے ایک خاص طرح کی ڈائی فارمولا یا فرمان ہے اور ہر مخلوق اس کے مطابق پیدا ہو رہی ہے، جبکہ خالق کے کائنات کسی خاص ڈائی یا فارمولے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور کس طرح کسی کا مجبور ہو سکتا ہے، چاہے وہ خود اس کا اپنا بنایا ہوا قانون ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کائنات کو فنا کر دے اور اس کی جگہ نئی کائنات، نئے قوانین، نئے اصول اور ضوابط پیدا کر دے۔ جس اللہ نے یہ سارے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان کے جیسے دوبارہ پیدا کر دے؟ ہاں، وہ ضرور قدرت رکھتا ہے، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا علیم ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 کا یہ ترجمہ تھا۔ ضروری وضاحت۔ سامعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہے، اور کیا وہ اپنے قوانین پر عمل درآمد کرنے پر مجبور ہے؟ یعنی کیا اس کی حکمت اس کی قدرت کی پابند ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اس کی قدرت کاملہ اس کی حکمت بالغہ سے ہم آہنگ ہے، متصادم نہیں۔ اس کی قدرت اور طاقت اس کی حکمت کی پابند ہے۔ وہ جو کام سر انجام دے گا وہ حکمت و مصلحت کے مطابق ہوگا۔ مثلاً اس کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ سورج روزانہ طلوع اور غروب کرے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کے برعکس سورج کو کسی دن طلوع کرے گا اور کسی دن طلوع نہ کرے۔ اگرچہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ سورج کو طلوع نہ کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا، اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ سورج طلوع نہ کرے تو یہ اس کی قدرت کے کاملہ سے ہوگا اور اس کی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہوگا، خواہ اس کی حکمت و مصلحت کو ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ سبب ساز و سبب سوز۔ فلسفے کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ خدا سبب ساز بھی ہے اور سبب سوز بھی، یعنی وہ سبب پیدا بھی کر سکتا ہے اور اس سبب کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً آگ کے اندر اس نے یہ طاقت پیدا کی ہے کہ وہ کسی بھی شے کو جلا کر خاک کر دے، لیکن حضرت ابراہیم کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگ جو ہر شے کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، وہ حضرت ابراہیم کے ارد گرد موجود رہی، لیکن گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ آگ جلانے کا سبب ہے، لیکن یہاں اللہ نے اس سبب کو ختم کر دیا۔ اسی طرح بچے کے پیدا ہونے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ماں اور باپ بچے کے پیدا ہونے کا سبب ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی۔ ان دونوں واقعات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ ان کا احاطہ کرنا عام انسان کے لیے ایک مشکل کام ہے۔ اس کی بہترین مثال امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ دنیا کے بادشاہ بھی قوانین بناتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور کبھی ان قوانین سے ہٹ کر کچھ کام کرتے ہیں تو رعایا قوانین پر عمل درآمد کرانے یا کبھی ان قوانین کے برعکس کوئی کام کرنے پر بادشاہ پر اعتراض نہیں کرتی، اور کرتی بھی ہے تو اس کے لیے عوام بادشاہ کی حکمت عملی کا ادراک نہیں کرتے۔ البتہ حکمت عملی کے بدلنے کے فوائد کچھ دیر ہی صحیح اکثر ان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے طبیعت یعنی نیچر کو ایسا بنایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو مفضل، یہ سب کچھ یعنی نیچر کے کاموں میں یکسانی یا عدم یکسانی اس لیے ہے کہ خالق حکیم و خبیر نے اپنے ارادے اور پہلے سے طے شدہ منصوبے یعنی تقدیر کے تحت اسے بنایا ہی ایسا کہ یہ نیچر زیادہ تر ایک ہی قاعدے قانون پر عمل کرے، لیکن کبھی کبھی اس قانون سے کسی قدر ہٹ بھی جائے تاکہ انسان سمجھ سکے کہ یہ طبیعت نیچر ہی سب کچھ نہیں ہے، اور انسان یہ بھی سمجھ سکے کہ یہ قانون فطرت یعنی نیچر کسی اور کے تصرف میں ہے، یہ نیچر کسی اور کی تدبیر کی محتاج ہے، اور اسے بھی اپنے کام کرنے اور انہیں حد کمال تک پہنچانے کے لیے کسی مالک اور خالق کی ضرورت ہے، یعنی قانون بنانے اور نافذ کرنے والا کوئی اور ہے۔ طبیعت یعنی نیچر اس قانون بنانے والے کی محض ایک ادنا سی مخلوق ہے۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا لیکچر نمبر 4 اختتام پذیر ہوا۔
اختتام میں آپ فرماتے ہیں مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا مفضل میں نے جو علوم تمہیں دیے انہیں لے لو اور جو علمی اور عقلی اور منطقی دلائل تمہیں تعلیم کیے انہیں یاد کرو اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں پر اس کی حمد بجلاؤ اور اس کے دوستوں کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ میں نے تم سے اس عالم یعنی کائنات کے مخلوق ہونے یعنی عدم سے وجود میں آنے کی جو دلیلیں اور درستی تدبیر اور ارادے یعنی خداوند تعالیٰ کی تدبیر اور ارادے کے درست ہونے کے شواہد میں سے تھوڑا سا اور کل میں سے محض ایک معمولی جز بیان کیا ہے، اسے اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھو، اس میں خوب غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو، یعنی میرے دیے ہوئے علم کو اپنے غور و فکر اور مشاہدے کے ساتھ اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھو۔ مفضل کہتے ہیں میں نے عرض کیا مولا اللہ نے چاہا تو میں آپ کی مدد و تائید سے اس امر پر قادر رہوں گا اور اس مطلب تک پہنچ جاؤں گا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا حفظ یمشہ لاہ ولا تنسی انشاءاللہ، مشیت خدا سے ان باتوں کو یاد رکھو اور انہیں کبھی نہ بھولو انشاءاللہ۔ مفضل ابن عمر کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے احترام میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا مفضل اب اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے آقا و مولا کی مدد و تائید سے اب میں اس کتاب سے مستغنی ہو گیا ہوں جسے میں نے ابھی آپ کے حکم سے لکھا ہے۔ اب مجھے اس میں اپنی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ جو آپ نے لکھوایا مجھے اس طرح ازبر ہو گیا جیسے میں اسے اپنی انگلیوں سے لکھے ہوئے کو پڑھ رہا ہوں، گویا کہ یہ ساری کتاب اسکین ہو کر ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیر لب تبسم فرمایا اور کہا مفصل اپنے دل و دماغ اور عقل اور اطمینان کو مجتمع کر لو، یعنی جو کچھ علوم تمہیں عطا کیے گئے ہیں ان پر اچھی طرح غور و فکر کرو، تمہیں انشاءاللہ عالم ملکوت زمین اور آسمان یعنی اس نظر آنے والی بے کراں کائنات اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عجیب و غریب عقل کو ششدر کر دینے والی مخلوقات اور ملائکہ کی اقسام و تعداد پیدا کی ہیں اور سدرۃ المنتہا تک ان کے مقامات اور مراتب بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ وہ تمام مخلوقات جن اور انسان یعنی نظر نہ آنے والی اور انسان جیسی نظر آنے والی مخلوقات سے لے کر زمین کے 7ویں طبقے تک اور تحت الثری تک جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سب کا حال تم سے بیان کروں گا تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ جو کچھ میں نے تم سے ان 4 دنوں اور 4 نشستوں میں بیان کیا اور جسے تم نے محفوظ کر لیا اور بہت ساری چیزوں کا محض ایک جز ہے، یعنی بے شمار حقائق کی محض ایک جھلک ہے۔ اچھا اب تم جا سکتے ہو، البتہ جب تمہارا دل چاہے میرے پاس آتے جاتے رہنا۔ دیکھو میرے نزدیک تمہارا بڑا مرتبہ ہے اور مومنین کے دلوں میں تمہاری قدر ایسی ہے جیسے پیاس میں پانی کی، مگر میں نے تم سے مزید علم عطا کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اس کی درخواست مجھ سے نہ کرنا جب تک کہ میں خود تم سے بیان نہ کروں۔ خدا حافظ و ناصر۔ مفصل بیان کرتے ہیں میں حضرت امام علیہ السلام کے دربار سے وہ شے یعنی علم لدنی کی روشنی لے کر واپس آیا کہ کوئی شخص بھی کسی دربار سے ایسی شے لے کر واپس نہ آیا ہوگا۔ ترجمہ ہے حمد و ثنا خدا کے لیے اور یہ حمد و ثنا اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے باطن بھی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ علم کیسے منتقل ہوا؟ ان سطور میں آپ نے جناب مفضل ابن عمر کا بیان ملاحظہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میرے سینے پر رکھا تو میں بے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آئے تو پوری کتاب توحید مفصل جو امام نے مجھے لکھوائی تھی وہ میرے ذہن میں محفوظ ہو گئی تھی۔
کئی سامعین شاید اس عمل کو نہ سمجھ سکیں کہ اتنا علم، اتنی بڑی فائل ایک لمحے میں کس طرح مفضل ابن عمر کے دماغ میں ٹرانسفر ہوئی۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال موبائل میں موجود ایک ایپلیکیشن بلوٹوتھ کی ہے۔ انگلی کے ایک لمس سے ایک موبائل کا ڈیٹا ایک لمحے میں دوسرے موبائل میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس بات کو کمپیوٹر کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آج بڑی سے بڑی فائل کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے اٹیچ کر کے ایک لمحے میں دنیا میں ایک سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے۔ ایسے کاموں کے لیے انسان کو آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نمائندوں کو صرف ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ کام وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ مفصل بے ہوش کیوں ہوئے؟ جب تک جناب مفصل بے ہوش ہونے کی بات ہے تو کمپیوٹر استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ بڑی فائل کو وصول کرنے والے کا پروسیس اگر کم رفتار یعنی سلو ہے تو اس کا سسٹم ذرا دیر کے لیے ہینگ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے یا کوئی نیا ورژن ڈالنا ہوتا ہے تو کمپیوٹر اسے ریبوٹ کرنے کو کہتا ہے اور اس مختصر سے عرصے میں ہینگ رہتا ہے۔ آپ معصومین علیہ السلام کے حالات میں پڑھتے ہیں کہ جب ایک امام علیہ السلام دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ علم امامت، اسرار امامت بعد آنے والے امام کو منتقل کرتا ہے، تو اکثر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسرار امامت ایک لمحے میں کس طرح ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن ان سطور کے مطالعے سے ہمیں سامعین اس عمل کو کسی حد تک سمجھ چکے ہوں گے۔ یہاں پہ یہ لیکچر ختم ہوا، لیکچر نمبر 4۔ اب اگلی ریکارڈنگ میں کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فطری انتخاب کے نظریے ہیں 2-3 ضمیموں کی صورت میں، وہ انشاءاللہ کی اگلی ریکارڈنگ میں ہم پیش کریں گے۔